اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا خوئی کو زمانے کے 3 مشہور استاد نصیب ہوئے تھے اور اسی کی بنیاد پر ان کی اپنی صلاحیتیں علمی لحاظ سے ایک لاجواب صلاحیتیں تھیں۔ اس کے علاوہ علم فلسفے کے بھی ایک بہت ماہر استاد تھے، عبدالکریم زنجانی۔ وہ بھی آغا خوئی کے استادوں میں سے رہے فلسفے کے موضوع میں۔ چنانچہ ہر جہت سے آغا خوئی کو اساتید کرام میں سے بہت اعلیٰ قسم کے اساتید ملے جن کا اثر شاگردوں میں ضرور ظاہر ہوا کرتا ہے۔ آغا خوئی کے 3 مشہور استاد اصول و فقہ کے لحاظ سے آغا کومپانی، جس کا نام اصل میں تھا محمد حسین اصفہانی، لیکن آغا کومپانی کے نام سے مشہور تھے۔ آغا نائینی، جو اس زمانے کے مرج وقت بھی تھے، اور ان کی اتنی صلاحیت تھی کہ تاریخ میں ایسے شیعہ دور میں جہاں مراجع کی کثرت ہے، لیکن ان کے درس میں کثرت سے علماء شرکت کیا کرتے تھے، اور یہ خصوصیت یا شیخ طوسی علیہ رحمہ کو حاصل تھی یا بعد میں آغا خوئی کو یہ حیثیت ملی کہ کثرت سے ان کے شاگرد شرکت کیا کرتے تھے۔ اور یہی صورتحال آج بھی آغا وحید خراسانی کو ملی ہوئی ہے، جن کے درس میں ہم بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ کثرت سے شاگردوں کی تعداد ہوا کرتی تھی، جس میں جو ہے پوری مسجد اعظم بھر جایا کرتی تھی۔ اتنی کثرت سے علماء اجتہاد کے درس میں آغا وحید خراسانی، آغا خوئی اور آغا نائینی کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ آغا نائینی کی خصوصیت اسی بنیاد پر بہت زیادہ شہرت یافتہ تھی کہ کثرت سے شاگردوں کے علاوہ آغا خوئی میں بھی یہی خصوصیت پیدا ہوئی کہ کثرت سے شاگردوں کے علاوہ شاگرد ان کی شاگردی پر اتنا افتخار کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو روشناس کروانے کے لیے اپنے استاد کے نام سے اپنی معرفی کروایا کرتے تھے، فخر سے اپنے استاد کا نام لیا کرتے تھے۔ جبکہ بعض ایسے حلقوں میں آپ دیکھیں گے کہ استاد سے زیادہ انسان کبھی کبھی یہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا ہوا ہے، استاد کو فراموش کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ دوسرے استاد آغا نائینی تھے، اور تیسرے آغا ضیاء الدین عراقی۔ آغا ضیاء الدین عراقی کا ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے، وہ بھی سنتے چلیے کہ وہ جو ہے بڑے عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب اجتہاد کا اجازہ نامہ لے کر کسی مجتہد سے آغا ضیاء الدین عراقی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آغا ضیاء الدین عراقی سے کہا کہ آپ بھی اس کی تائید کر دیجئے۔ تو ایک مرتبہ ان کا اجازہ دیکھنے کے بعد ایک جملہ آغا ضیاء الدین عراقی نے کہا فی المجیز والمجاز اشکالون، کہ جو اجازت دینے والا ہے اور جو اجازت لے رہا ہے دونوں میں اشکال وارد ہے۔ یعنی اصل اجازت دینے والے کا اجتہاد میرے لیے ثابت نہیں ہے، تو جس کو اجازت دیا جا رہا ہے وہ اس اجازت کی کیا ویلیو ہے؟ یہ جو ہے ایک علمی طنز تھا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے اس اجازت کو رد کر دیا انہوں نے۔ تو وہ اپنی استعداد کے حساب سے دیکھا کرتے تھے، اور اس کے حساب سے جو ہے جو
ایسا ماحول ہوتا ہے نا کہ جعلی چیزیں بہت معاشرے میں آ جایا کرتی ہیں، جس کی کوئی زیادہ صلاحیتیں اور کام نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے کام کو بہت ابھار کر کے پیش کیا کرتا ہے، تو ایسی چیزوں کو مراجع و مجتہدین رد کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی صلاحیت تو پہلے پوری کرو، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مراحل طے کیا کرو۔ چنانچہ یہ آغا ضیاء الدین عراقی تھے، ان کا آپ نے ایک تھوڑا سا تنزیہ لطیفہ بھی ملاحظہ فرمایا۔ تو یہ تین بڑے بڑے استاد آخوئی کو اصول و فقہ میں ملے ہوئے تھے، اور تینوں اپنے زمانے کے بڑے استاد تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں جو مجتہدین پیدا ہوئے اتنے بڑے لیول کے مراجع ہو گئے کہ ایک ساتھ بڑے بڑے لیول کے مراجع پیدا ہو گئے، جس میں آخوئی تھے، خمینی تھے، گلپیگانی تھے، مراشی نجفی تھے، شریعت مداری تھے، جو ہے اس طرح سے جو ہے حائری تھے، اس طرح کے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے۔ اس صرف جو ہے استادوں کا کرشمہ تھا کہ ایسے بڑے بڑے جو ہے مراجع کو انہوں نے پیدا کر دیا۔ چنانچہ ان نجف کے اس ماحول کو دیکھ کر، نجف اشرف کے اس ماحول کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اظہار رائے کیا گیا۔ لبنان کے ایک عیسائی سب سے بڑے ادیب، عربی زبان کا سب سے بڑا ادیب تھا عیسائی لبنان کا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے جہاں سب سے بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی سڑکیں ہیں اور صاف ستھری سڑکیں ہیں، وہاں پر جو ہے سہولیات کے لحاظ سے ہر قسم کی جدید ترین سہولیات ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے بہترین سب سے خوبصورت شہر ہے۔ لیکن لبنان کا عیسائی جو عربی کا سب سے بڑا ادیب ہے لبنان میں، بلکہ پوری دنیا میں عربی کا سب سے بڑا ادیب ہے، وہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر نجف اشرف ہے۔ حالانکہ وہ مذہبی لحاظ سے ہم سے اختلاف رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے سب سے خوبصورت شہر جو نجف اشرف ہے، اس لیے کہ جو علماء وہاں پر رہا کرتے ہیں ان علماء کو دیکھ دیکھ کر مجھے عیسی مسیح یاد آ جایا کرتے کہ ان کا کردار بھی اتنا پاکیزہ ہے اور ان کا علم بھی اتنا زبردست ہے، اس سے ان جیسے جو ہے کوئی اور علماء کہیں پوری دنیا میں نظر نہیں آتے کہ کردار کے لحاظ سے بھی اتنے پاکیزہ ہے، جو اس سے ان کا جملہ سے عیسی مسیح جیسے ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ اتنے جو ہے پاکیزہ علماء وہاں پر رہا کرتے ہیں۔ تو جو نبی معصوم کی شباہت پیدا کرے وہ نجف اشرف میں پائے جانے والے یہی علماء تھے کہ جس کو دیکھ دیکھ کر کے یہ عربی کا سب سے بڑا ادیب کہتا ہے کہ نجف اشرف جیسا خوبصورت شہر جو ہے کوئی نہیں ہے جہاں پر اتنے عظیم عظیم علماء رہا کرتے ہیں۔ بلکہ یہی جب جو ہے جامعہ ازہر کے بارے میں اظہار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں پر وہاں کے علماء کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کو برا بھلا کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کے نتیجے کے اندر یہ ایسے برے علماء وہاں پر رہا کرتے، وہ جامعہ ازہر کا مذاق اڑا رہا ہے، دوسری طرف سے نجف اشرف کا اقرار کر رہا ہے کہ اتنے عظیم عظیم علماء رکھتے ہیں کہ جو عیسی مسیح کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، عیسائی ہے، لیکن پھر بھی اظہار کر رہا ہے کہ سب سے خوبصورت شہر یہ ہے جہاں پر سب سے عظیم علماء رہا کرتے ہیں۔ اسی لیے مصر کے اندر الازہر یونیورسٹی کے خلاف ایک مرتبہ نوجوان ایک گروہ پیدا ہو گیا جنہوں نے الازہر یونیورسٹی کے خلاف ایک احتجاج بلند کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ الازہر یونیورسٹی کا علم اس کی بنیاد پر بھی، اور ساتھ ساتھ علم سے غلط جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور ایک نوجوان بے دین قسم کے نوجوان پیدا ہو گئے جس کی سربراہی ڈاکٹر طاہا حسین کر رہے تھے، جو مصر کے
وزیر تعلیم بھی تھے اور آخری زمانے میں وہ نابینا بھی ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب نجف اشرف سے ہمارے آقا خوئی کے استاد فلسفے کے عبدالکریم زنجانی ایک دفعہ مصر جاتے ہیں اور وہاں پر فلسفے کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ جب سیمینار منعقد کیا گیا تو عبدالکریم زنجانی وہاں پر ان کو کہا گیا کہ آپ بھی اس میں فلسفے کے موضوع پر تقریر کریں۔ چنانچہ آقا عبدالکریم زنجانی جو آقا خوئی کے فلسفے کے استاد تھے، انہوں نے جا کر کے جو ہے تقریر کی فلسفے کے موضوع پر، اور وہاں پر ڈاکٹر طاہا حسین بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو اس زمانے میں نابینا ہو گئے تھے اور وزیر تعلیم بھی تھے مصر کے، اور ایسے ہی بے دین نوجوان بہت سارے انہی کی سربراہی میں پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب عبدالکریم زنجانی نے وہاں پر تقریر کی فلسفے کے موضوع پر، اور تقریر کے اختتام پر جب وہ نیچے آئے تو ایک مرتبہ یہی ڈاکٹر طاہا حسین آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آقا عبدالکریم زنجانی کا آگے بڑھ کر ہاتھ چوم لیا، یہ کہہ کر کہ میں نے آج تک کسی عالم کا ہاتھ نہیں چوما ہے، میں پہلی مرتبہ میرا دل چاہتا ہے، مجھے پس اندر سے کچھ ہو رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے ان کا ہاتھ چوم لوں، اس لیے کہ جب یہ تقریر کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابو علی سینا، مجھے ایسا لگا کہ ابو علی سینا آ گیا اور وہ یخطب، اور وہی ابو علی سینا کھڑا ہو کے خطاب کر رہا ہے، اس لیے ان کے علمیت سے میں اتنا متاثر ہوں جیسے ابو علی سینا جا کر خطاب کر رہا ہوں، اس لیے میں جو اپنے آپے پر کنٹرول نہیں کر سکا اور ان کے آگے بڑھ کر کے جو ان کے ہاتھ چوم لیے۔ تو یہ ہے وہ ہمارے علماء اعلام کہ جو بے دینی میں اور اپنے آپ کو علمی میدان میں فلسفے میں بہت بڑا تیر مار خان سمجھتا تھا، جب جو ہے ہمارے عالم نے آ کے ایک فلسفے کے موضوع پر تقریر کی تو پتہ چلا ان کے مقابل میں یہ چونکہ فلسفے کی وجہ سے ہی بے دینی کی طرف جا رہے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے جب جو ہے عبدالکریم زنجانی نے تقریر کی تو پتہ چلا وہ عبدالکریم زنجانی کو ابو علی سینا کی طرح سمجھ، اور اس طرح وہ بے دین لوگوں کا ایک معاشرہ جو اتنا علماء کی نفرت کیا کرتا تھا ان کو رام کیا گیا۔ اس میں ایک حصہ تو یہ تھا، اور دوسرا وہ حصہ کہ جو آقا خوئی کی کتاب تفسیر البیان معاشرے میں آئی، اور اس کا بھی واقعہ پیش کر چکے کہ جب جو ہے الازہر کے جتنے بھی نوجوان تھے وہ آ کر کے اپنے مدرسین سے سوالات کیا کرتے تھے قرآن کے بارے میں، جواب دیا کرتے، لیکن وہ مدرسین خود کہا کرتے تھے کہ ہم مطمئن نہیں ہو رہے، نوجوانوں کو جواب تو دے دیتے لیکن ہم اپنے دل سے مطمئن نہیں ہیں۔ جب خوئی کی تفسیر البیان پڑھی تو اس کے بعد وہ کہنے لگے اب ہم جو جواب دیتے ہیں تو جواب بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا دل بھی مطمئن ہو جایا کرتا ہے جب سے جو ہے خوئی کی تفسیر البیان پڑھی ہے، اور اس کے بعد واجب قرار دیا وہاں الازہر یونیورسٹی میں کہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ کتاب تفسیر البیان خوئی کی پڑھے، ہر ایک کے لیے لازم قرار دیا گیا، کیونکہ وہ مسائل اس کے اندر ذکر کیے تھے جو کسی سے حل نہیں ہو پا رہے تھے، اور وہ صرف آقا خوئی کی تفسیر البیان میں حل کیا گیا تھا، اور پھر جو ہے آقا باقر صدر کا بھی نقل کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں اور مزید آگے بڑھے گی، انشاءاللہ تعالی کل پر رکھتے ہیں۔